بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگلستان کی تیاریاں۔ انگلستان میں نسبتاً فرانس سے زیادہ سرگرمی دکھائی گئی۔ رچرڈ شاہ انگلستان نے نہ صرف عیسائی رعایا سے ٹیکس ہی وصول کیا بلکہ یہودیوں سے ان کی تمام دولت چھین لی اور انہیں بری طرح قتل کر دیا۔ خصوصیت سے لندن اور یارک میں تو یہودیوں کا قتل عام صرف اس لیے ہوا کہ یہودی مالدار تھے اور عیسائیوں کی حکومت میں رہتے تھے، جن کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے لڑنے کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر کے شاہی خزانے میں جبراً داخل کی گئیں، لیکن اس سے بھی جب کافی دولت حاصل نہ ہو سکی تو رچرڈ نے اپنی حکومت کے عہدے ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیے جنہوں نے اسے سب سے زیادہ نقد روپیہ دیا۔ عہدوں کے علاوہ اس نے اپنی تمام ذاتی جاگیر بھی فروخت کر دی، حتیٰ کہ نارمنڈی جیسا مشہور صوبہ بھی بیچ دیا، اور اس طرح بیت المقدس کو صلاح الدین کے قبضہ سے بچانے کے لیے بے شمار دولت جمع کر لی گئی۔ یہی حالت تمام عیسائی حکومتوں کی تیاریوں کی تھی کہ وہ بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے اور صلیب کی آخری لڑائی لڑنے کے لیے ہر قسم کے آلات سے مسلح ہو رہے تھے۔ فرانس میں فوجی تیاریاں۔ فرانس میں بھی اسی محنت اور تنہی سے روپیہ جمع کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ٹیکس کی وصول کے لیے بادشاہ بذات خود بڑے بڑے صوبوں میں پہنچا اور ہر طرف ذمہ دار آدمی پھیلا کر قریہ قریہ اور شہر شہر سے صلاح الدین ٹیکس وصول کیا۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں سمجھا گیا، حتیٰ کہ بعض غریبوں کی جائیدادیں تک فروخت کر دی گئیں۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک اس مقدس جنگ کی نذر کر دیے۔ بھرتی کھل گئی اور عوام اپنے گھر اور اندوختہ فروخت کر کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جرمنی میں فوجی تیاریاں۔ سور کا آرچ بشپ فرانس اور انگلستان میں آگ لگا کر جرمنی پہنچا اور شاہ جرمنی کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا مذہبی جلسہ منعقد ہوا جس میں جرمنی کے تمام بڑے بادشاہ اور شہزادے شریک ہوئے۔ آرچ بشپ نے یہاں بھی اثر میں ڈوبی ہوئی تقریر کی، خطابت کا پورا زور صرف کر دیا۔ مجمع جذبات کے سیلاب میں ایسا بہا کہ بادشاہ سے لے کر معمولی سے معمولی امیر نے صلیب پر ہاتھ رکھ رکھ کر آزادی کی قسم کھائی۔ بادشاہ کے علاوہ ڈیوک آف سوابیا، لیو پلوٹر، ڈیوک آف آسٹریا، اس کے وغیرہ بہت سے امراء اور نواب اس قسم میں شریک تھے۔ بہت سے اور گرجوں میں بھی وعظ کی مجالس منعقد ہوئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن کے اندر اندر فوجی ہیڈ کوارٹر میں لاکھوں لڑنے والے جمع ہو گئے۔ کوچ سے پہلے شاہ جرمنی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک تہدید آمیز خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے تمام علاقے عیسائیوں کو خود بخود واپس دے دے، ورنہ اسے اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس خط کے جواب میں چند حروف لکھ کر بھیج دیے۔ اس نے لکھا: آپ میں اگر ہمت ہے تو خود تشریف لائیے، ورنہ اپنے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ شہر جواں کے قبضے میں اب تک ہیں، انہیں پھر آدمیوں کی طرح میرے حوالے کر کے آپ کے زیر سایہ آ بسیں۔ شاہ جرمنی کی روانگی۔ یہ جواب پاتے ہی شاہ جرمنی 1,00,000 کی عظیم الشان فوج اور کروڑوں روپے ساتھ لے کر یونان کے رستے سے بیت المقدس کو چلا۔ انگلستان اور فرانس کی فوجیں بھی اپنے اپنے ساحل سے جہازوں میں بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف بڑھیں۔ گویا ہتھیاروں اور جنگجو سپاہیوں کا ایک سیلاب تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بہاؤ میں بہانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، مگر عزم و استقلال کا پیکر اکثریت اور